نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا۔ ایک وہ سوچ ہے اور فکر ہے جو بہت سے مفکرین نے لکھی، کتابیں لکھی کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر کوئی مفکر ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، لکھتا ہے، آپ اس سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد خود اللہ تعالیٰ بتا دے تو اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، نہ ہو سکتا ہے نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا ہیں۔ اس سے جو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ ایک خاص دن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا منا لیں، بہت اچھی بات ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے، لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان تشریف لائیں تو ان کی آمد پر آپ بہت خوشیاں منائیں، لیکن وہ مہمان جس مقصد کی خاطر آیا ہے اس مقصد کو اگر پورا نہ کیا جائے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ وہ بار بار کہتا ہے میں چائے پینے کے لیے نہیں آیا، بار بار مہمان کہتا ہے میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، آپ نے میرے آنے پہ اتنی لائٹنگ کی، اتنا سب کچھ کیا، آپ نے بڑا اکرام کیا میرے لیے، شام آنے اور کنوپیاں لگوائیں اور بڑا کچھ کیا، آپ نے کیٹرنگ والوں کو بلایا، بہت اچھا، لیکن میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ تو سن لیجئے، وہ تو پورا کر دیجئے، مطمئن تو تبھی وہ ہوگا نا، خوش تو تبھی وہ ہوگا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، آپس میں مذاکرہ کریں، اور وہ مختصر سی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 قرآن مجید کھول کر اس کا مطالعہ کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، صرف ترجمہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مقاصد بتائے تھے۔ اور اس آیت کے آپ شروع کے حصے کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو ایک اور حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں پر جو نعمتیں کی ہیں، بے شمار نعمتیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ انسان یہاں تک کہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے نا قرآن حکیم میں کوئی نعمت انسان کو دے کر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، سوائے اس ایک نعمت کہ یہاں اللہ نے احسان جتانے کے لفظ ذکر فرمائے، میں نے تم پر احسان کیا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ ہمیں
اللہ کے اس احسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ہم اسی مقصد کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، 4 مقصد اللہ تعالیٰ نے بتائے اس آیت میں، اور مقصد پورا نہ کرے تو آیت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے کھل کر ایک جملہ کہہ دیا ہے جو آخر میں عرض کر سکوں گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ کی آیات تلاوت کریں، اللہ کی آیات پڑھ کر ان ایمان والوں کو سنائیں، ان انسانوں کو سنائیں۔ تو تلاوت کلام پاک، یہ بعثت نبوی، بعثت کا معنی بھیجنا، چونکہ اس آیت میں یہ لفظ آیا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بعث بھیجا، تو بعثت کا معنی بھیجنا۔ یہاں یہ بھی فرق ذہن میں رکھنا ہوگا، ہم کہتے تو ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ بعثت نبوی کا مقصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ دیکھیے، ایک کوئی بندہ کسی بندے کی طرف سے بھیجا جائے، گورنر صاحب کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، آپ کی طرف کوئی بندہ بھیجا جائے، اور ایک یہ کہ وہ خود آ جائے، تو دونوں میں آپ خود فرق محسوس کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے، تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اور اس بھیجنے والے نے خود مقصد بتایا میں نے کیوں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کا یہ فرض ہو گیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، صرف تلاوت۔ اس کا ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی، لیکن اس انسان کی زندگی پر بھی اس تلاوت کا اثر ہوگا، اس کے گھر پر اور اس کے گھر کے افراد پر اس تلاوت کا اثر ظاہر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، کہ بے شک دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے صاف کریں، زنگ کو سے کیسے دور کر کے اس کو چمکائیں؟ فرمایا بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی صاحب نے دل کا زنگ محسوس کرنا ہو نا، تو وہ اس دنیا میں دل کا زنگ محسوس کر سکتے ہیں۔ بس اوقات انسان کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، میرا تو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جھوٹ بولنے سے میں رکتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے نا اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اب دل ہی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کو بھی دل نہیں کرتا میرا۔ اب کیا نیک کام کرنے کو جب دل نہ کرے نا تو اس دل کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کے دل کا زنگ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے گھر پر، اس کے ذات پر تو اثر ہوتا ہے، اس کے گھر کے در و دیوار پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں ہمارے گھروں پر رحمت کے فرشتے آئیں، ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت ہو، ہمارے گھروں پہ مولانا دعا کریں اللہ سکون ڈال دے ہمارے گھروں کے اندر۔ جی تلاوت کلام پاک کیجیے، اللہ سکون عطا فرما دے۔ اور جتنے بزرگ حضرات ہیں نا وہ ایک بات کی تصدیق کریں گے، جتنے بزرگ حضرات ہیں، کہ ایک وقت تھا کہ ہر گھر کے اندر کوئی بوڑھا بوڑھی، کوئی تایا چاچا، کوئی دادا دانی
کوئی بوڑھا صبح صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، پورے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی، باقی سوئے رہتے تھے چاہے، لیکن ایک بندہ کوئی تلاوت کرتا تھا اونچی آواز سے، کوئی خاتون یا کوئی مرد، ان گھروں پہ اللہ کی رحمت ہوتی تھی۔ اور ان گھروں پر یہ بزرگوں کو سب باتیں معلوم ہے کہ ایک کماتا تھا ایک کماتا تھا، اور گھر کا کچن چلتا تھا۔ کچن کیا تو اس وقت میں گھروں میں لنگر کھلے ہوتے تھے، مہمان آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک بندہ کماتا تو سارے کھاتے تھے۔ اب وہ سارے کماتے ہیں لیکن حیا ختم نہیں ہوتی۔ یہ رحمت اپنی آنکھوں سے نظر آتی، مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ گھروں پہ رحمت اللہ کی جب نازل ہوتی ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مہمان بھی رحمت ہوتے ہیں، یہ رشتہ دار میرے گھر میں آتے ہیں، یہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ کب؟ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے گھر کے اندر۔ آج بھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں سکون ہوتا ہے جہاں تلاوت ہوتی ہے۔ نمبر 1، تلاوت کلام پاک۔ کیا بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، تلاوت سمجھ کے پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، وہ اب آگے الگ آ رہا ہے، وہ الگ بات ہے، ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ لیکن تلاوت کلام پاک یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اور پتہ ہے اگر آپ اپنے بچے کو قرآن مجید تلاوت سکھائیں گے نا، اپنی بچی کو تلاوت سکھائیں گے، ناظرہ قرآن مجید پڑھائیں گے، حفظ کرائیں گے، آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، بچوں کو اس لائن پہ لگا رہے ہیں کہ اس لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے بیٹا بہت اچھے طریقے سے تلاوت کیا کرو۔ نمبر 2، یتلو علیہم آیاتی، اس کے بعد ویزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ ان کی نفوس کو، ان کی ذاتوں کو، ان انسانوں کو پاکیزہ بنائیں۔ تزکیہ نفس، بہت آسان الفاظ میں تزکیہ نفس، بہت آسان ہوگا، 2 جملوں میں مکمل ہو جائے گا بھی انشاءاللہ۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفوس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کے اندر سے برے خیالات، برے جذبات، بری سوچیں، برے رویے، برے اخلاق، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالا جائے، اچھی سوچیں، اچھے خیالات، اچھے رویے، اچھے اعمال، اچھی عادتیں انسان کے اندر ڈالی جائیں، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ تزکیہ نفس کچھ نہیں ہے، اور یہ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں، ساری زندگی۔ اور پھر ان نفوس جو سامنے انسان تھے نا، وہ انسان ایسے بنا دیے کہ ان کو ان کی زندگی میں ان کے سامنے ان انسانوں کے کہلوا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان صحابہ سے اللہ راضی ہو۔ معلوم ہوا کہ آج بھی اگر انسان بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کرے، ان 4 مقاصد کو، تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تیسرا مقصد بتایا، نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 2، ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیے، کوئی اختلاف نہیں اس میں۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ سکھائیں، اللہ کی کتاب سکھائیں۔ ایک ہے کتاب اللہ کی تلاوت، ایک ہے اس کو سکھانا۔ کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے صرف ترجمہ قرآن کافی نہیں ہے۔ میں ترجمہ قرآن کو مسترد نہیں کر رہا، غور سے بات کو سمجھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ترجمہ قرآن حکیم کافی نہیں ہے، یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آتی تھی، جب وہ تلاوت سنتے تھے تو ان کو ترجمہ آ جاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا، بات سمجھ میں آ جاتی تھی، تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے پھر؟ اگر ترجمے سے ساری بات سمجھ میں آنی ہے تو وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے؟ اب اس کو سمجھنا ہے ذرا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ تو ہے، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ قرآن میں نہیں۔
5 نمازوں کے اوقات نہیں. آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، ان 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اب زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے. سود کی تعریف، سود ربا کی تعریف، ڈیفینیشن قرآن میں نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، خرید و فروخت کے احکام، بازار کے احکام، لین دین کے احکام، وہ قرآن میں اصول موجود ہیں، لیکن اس کو سکھانا باقاعدہ آگے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب غور سے سنیے گا اس بات کو کہ ہمارے پاس قرآن کو سیکھنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا، ہمارے پاس اگر کوئی سورس موجود ہے نا، کوئی ذریعہ موجود ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب، کتاب اللہ سکھائی، تو ہمارے پاس اب صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے سنت رسول اللہ، احادیث. آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، احادیث نبویہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے احادیث. یہ 2 چیزیں انسان اس پر چلتا رہے. کوئی بھی عمل کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے دلیل، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، یہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ بندہ نجات پائے گا. اس لیے میں نے وہ اختلافات کا بھی جواب دے دیا کہ اگر عبادات میں اختلاف ہے بالکل نہ گھبرائیے. کیا اس کے پیچھے کوئی حدیث ہے؟ عالم سے پوچھ لیجیے. اگر حدیث ہے ٹھیک ہے، آپ نجات پا جائیں گے. اور اگر اس کے پیچھے قرآن اور سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو تھوڑی سی بریک لگا لیجیے، یہاں اب رک جائیں. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جب انسان ان کو پکڑے رکھے مضبوطی سے ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب اللہ سکھائی نا، تو اس کے سکھانے میں دین کے 5 شعبے سکھائے. دین کے 5 شعبے، 5 ڈپارٹمنٹ، 5 شعبے سکھائے. نمبر 1 ایمانیات، نمبر 1 ایمانیات، عقائد انسان کے. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 معاملات، لین دین کے احکام. نمبر 4 معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، لباس. نمبر 5 اخلاق. ایمانیات، اور یہ بہت واضح طور پر ذہن میں رکھیے گا، ان 5 کے علاوہ باقی دین نہیں ہے. ان 5 کے علاوہ باقی دین نہیں ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. بات مکمل ہو گئی. اس لیے ہمارے جمعے میں نا یہاں ہر تقریر جمعے کی ان 5 چیزوں کے دائرے کے اندر اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ دین یہی ہے بس. اور یہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہ سکھائی نا، اس میں یہ 5 چیزوں کے احکامات سکھائے. دین مکمل ہو گئے. اور چوتھا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو دانائی سکھائیں. اس لیے تشریف لائے تاکہ دانائی سکھائیں. دانائی کیا، اس حکمت کی تشریح بڑے ماشاءاللہ مفسرین نے لکھا، خوب لکھا. اور سارے مفسرین کو پڑھ لینا، سب نے ٹھیک لکھا. اور سب مفسرین کو پڑھنے کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچیں گے نا، وہ یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، انسان اس کو حلال سمجھے، جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے. دانائی مکمل ہو گئی.
جس چیز کو کرنے کو کہا وہ کر لیجئے، جسے روکا ہے رک جائیے، دانائی مکمل ہو گئی۔ اور اگر لاکھ ڈگریاں ہیں، پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھ دی اور بڑی ریسرچ کر لی، بڑے محقق مفکر، لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، اللہ کے نزدیک وہ دانا نہیں ہے، اس کے اندر دانائی نہیں ہے۔ ڈگریاں اپنی جگہ، دانائی کب ہے؟ اللہ کی نظر میں۔ کسی مفسر کی تفسیر اٹھا لیں، دانائی کیا ہے؟ جس چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، جس سے روکا گیا رک جائیے، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھیں، جو حرام ہے حرام سمجھیں، دانائی مکمل ہو گئی۔ سب سے دانا شخص ہے دنیا کا اللہ کے نزدیک۔ 4 چیزیں ہو گئی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ان 4 چیزوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، کتاب اللہ سیکھنا سکھانا اور دانائی سکھانا، ان 4 میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مہربانی کیجیے اس پر عمل کر لیجیے۔ اور اگر انسان اس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے تو اب اسی آیت کا، آیت نمبر 164 کا آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر کوئی انسان ان 4 مقاصد میں سے ایک بھی چھوڑ دے، اس کا بچہ چھوڑ رہا، اس کی بیٹی چھوڑ رہی، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے بہن بھائی، معاشرے کا کوئی فرد ان 4 مقاصد میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر بیٹھا ہو نا، تو آگے آیت کا آخری جملہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ معلوم ہوا بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کرے گے یہ انسان تو یہ انسان گمراہی سے بچ سکیں گے۔ اس سوال کا بھی جواب ملا کہ ہم گمراہی سے کیسے اپنی نئی نسل کو بچا سکتے ہیں، ہم نوجوانوں کو گمراہی سے کیسے بچا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گمراہی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ جی اس راستے پر چلنا شروع کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری کے، اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقصد بتائے۔ اللہ ہمیں تلاوت کلام پاک کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی نفوس کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کتاب اللہ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دانائی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔